علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم بزرگوں، آج آپ حضرات کے سامنے صدقہ فطر سے متعلق کچھ اہم باتیں بیان کرنی ہیں، بتانی ہیں، جو صدقہ فطر سے متعلق بہت ضروری ہے۔ پہلی بات کہ صدقہ فطر کس کو کہتے ہیں، دوسری بات کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر ضروری ہے، تیسری بات کہ صدقہ فطر کس کس کی طرف سے ادا کیا جائے، اور چوتھی بات کہ صدقہ فطر میں کیا کیا چیزیں ہم دے سکتے ہیں، اور پانچویں بات ہے کہ صدقہ فطر کن کن لوگوں کو دیا جائے اور کتنا کتنا دے سکتے ہیں۔ یہ 4-5 باتیں ہیں صدقہ فطر سے متعلق جن کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، اور شاید ایک آدھ دن ہی رہ چکا ہے عید الفطر کے چاند کے نظر آنے میں، ہو سکتا ہے آج ہی نظر آ جائے یا کل کو تو نظر آنا ہی ہے، اور عید کی نماز سے پہلے پہلے اس کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں صدقہ فطر سے متعلق جو اہم باتیں ہیں وہ جان لینی چاہیے تاکہ ہم صدقہ فطر صحیح طریقے پر ادا کر سکیں۔ پہلی بات کہ صدقہ فطر کس کو کہتے ہیں اور یہ کیوں نکالا جاتا ہے۔ دیکھیں، صدقہ فطر یہ جو ہم رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں، ان روزوں میں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں، کچھ نہ کچھ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہے، تو ان روزوں کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، کمیوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ فطر کیا نکالا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں صدقہ فطر۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ جو بیچارے ہمارے غریب، مسکین اور کمزور مسلمان ہیں، ضرورت مند مسلمان ہیں، ان کو کیا ہے، ہم صدقہ فطر دے کر ان کو بھی عید کی جو تیاریاں ہوتی ہیں اس میں ان کو آسانی ہو جائے، اس لیے کیا ہے ادا کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم کیا ہے عید الفطر کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ہم خوب و خراش سے عید کی تیاریاں کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ بیچارے غریب، کمزور اور ضرورت مند لوگ بھی اپنی عید کی تیاریاں کر سکیں اور خوشی کا اظہار کر سکیں۔ اس لیے کیا ہے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے۔ تو جو مال اس لیے نکالا جائے اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے کہ روزوں کو کمیوں سے، کوتاہیوں سے، غلطیوں سے پاک کرنے کے لیے، اور غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کی کیا ہے مدد کرنے کے لیے جو نکالا جاتا ہے اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے، تو حدیث شریف میں ہے کہ ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی مالک نصاب عن نفسہ و طفلہ الصغیر نصف صاع من حنطہ و صاع من تمر او شعیر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اس حدیث شریف میں ہمیں دونوں باتیں معلوم ہو جاتی ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے، دوسری بات کس کس کی طرف سے واجب ہے، اور تیسری بات بھی ہمیں کیا اسی حدیث شریف سے معلوم ہو جاتی ہے کہ کن کن چیزوں سے ہم ادا کر سکتے ہیں۔ قریب کیا ہے ان باتوں کی طرف ہمیں اس حدیث شریف سے اشارہ ملتا ہے۔ تو پہلی بات کہ کس پر کیا ہے واجب ہے، تو وہ اعلی مالک نصاب، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جو شخص کیا ہے نصاب کا مالک ہو، شریعت اس کو کیا ہے مالدار شمار کرتی ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور شریعت کی نظر میں جو مالدار ہے وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس 47,000 روپے نقد ہو، یا اس کے پاس اتنی مالیت کا سونا چاندی جو زیور ہوتے ہیں یہ ہو، یا اس کے پاس اتنی کی مالیت کا کوئی تجارت کا سامان موجود ہو، یا اس کے پاس اتنا کیش ہو، وہ شخص کیا ہے شریعت کی نظر میں صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہے۔ تو یہ دو باتیں مکمل ہوئی کہ صدقہ فطر کس کو کہتے ہیں اور کس شخص پر واجب ہوتا ہے۔ تیسری بات کہ کس کس کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، تو حدیث شریف میں فرمایا گیا عن نفسہ و طفلہ الصغیر، اپنی طرف سے اور
اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر آدمی پر واجب ہوتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، شریعت کی نظر میں مالدار ہے، اس پر کیا ہے اپنی طرف سے صدقہ فطر نکالنا، ادا کرنا ضروری ہے، اور اپنے بچوں کی طرف سے جو چھوٹے بچے نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے نکالنا ضروری ہے۔ رہے بڑے بچے جو بالغ بچے ہیں، شادی شدہ بچے ہیں، ایسی بیوی ہے، تو ان کی اجازت کے بعد ان کی طرف سے بھی نکال سکتے ہیں، نکال دیں ان کی اجازت لے کر تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اصلاً کیا ہے، اس پر ذمہ داری بالغ بچوں کی اپنی نہیں ہے۔ تو 3 باتیں مکمل ہوئی۔ چوتھی بات کہ صدقہ فطر کن کن چیزوں سے ادا کیا جائے۔ دیکھیے ہمارے یہاں اکثر تو معمول یہی ہے کہ لوگ جو صدقہ فطر ادا کرتے ہیں وہ گیہوں سے اور گیہوں کی قیمت سے ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ گیہوں سے ادا کرتے ہیں وہ تو ادا کرتے ہی ہیں، لیکن جو لوگ گیہوں سے بھی ادا نہیں کرتے وہ کیا ہے، گیہوں کی قیمت سے ادا کرتے ہیں، اس کی قیمت کے پیسے جان کر کیا ہے وہ پیسوں سے صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ وہ چیزیں 5 ہیں جن سے صدقہ فطر کیا ہے ادا کیا جاتا ہے۔ ایک تو گیہوں، اسی میں گیہوں کا آٹا، تیسرے یہ پنیر، اور چوتھے کھجور، اور 5ویں کشمش۔ ان 5 چیزوں سے کیا ہے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ گیہوں کا آٹا، جو، کشمش، پنیر اور کھجور، یہ 5 چیزیں کیا ہیں صدقہ فطر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے دور میں کیا ہے ان چیزوں سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا تھا، جو کیا حدیث شریف سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، جو بخاری شریف کی حدیث نمبر 1502 سے لے کر تقریباً 1512-13 تک کیا ہے اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، جیسی ہمیں حیثیت کا بنایا ہے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں۔ صرف گیہوں پر ٹکے نہ رہے کہ گیہوں سے ہر سال نکالتے اس لیے کیا اسی سے نکال لیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حیثیت دی ہے، جو سے نکال سکتا ہے، جو کی قیمت کے اعتبار سے نکال دے، جو کیا ہے کشمش اور کھجور وغیرہ سے نکال سکتا ہے، وہ اسی کی قیمت کے اعتبار سے وہی چیزیں کیا ہے صدقہ فطر اپنے ادا کر دے، تو اس سے کیا ہے غریب ہوگا اور جو ضرورت مند ہے ان کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور صدقہ فطر کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو لوگ بیچارے غریب ہیں، کمزور ہیں، جو عید کی خوشی نہیں کر سکتے ہیں، تیاریاں نہیں کر سکتے، اپنے لیے کپڑے نہیں بنا سکتے ہیں، ہم ان کو کیا ہے زیادہ سے زیادہ سہارا لگائیں اپنا صدقہ فطر ادا کر کے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اس طریقے سے کیا ہے ہم صدقہ فطر ادا کریں۔ گیہوں کے حساب سے اگر نکالنا ہے تو تقریباً 1.25 کلو کیا ہے گیہوں نکالنے ہوتے ہیں، جس کے آج کے حساب سے تقریباً قیمت کیا ہے 50 روپے بنتی ہے۔ تو گیہوں کے حساب سے نکالنا ہے تو 2.25 کلو تقریباً گیہوں نکالیں، یا پھر کیا ہے 50 روپے کی قیمت کے حساب سے 50 روپے نکال لیں۔ اور اگر ہمیں جو وغیرہ کے حساب سے نکالنا ہے تو باقی سب چیزیں کیا ہیں وہ پورا 1 سا کیا ہے نکالنی ہوتی ہے، اور 1 سا تقریباً کیا ہے 3.5 کلو کا بنتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا ہے اگر ہمیں کھجور سے نکالنا ہے، پنیر سے نکالنا ہے، کشمش سے نکالنا ہے، جو سے نکالنا ہے، صدقہ فطر ادا کرنا ہے، زیادہ ثواب ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، زیادہ ثواب کمانا ہے، زیادہ نیکیاں کمانی ہے، تو پھر کیا ہے ہم تقریباً 3.5 کلو یہ چیزیں کیا ہے نکال دیں، یا ان کی قیمت مارکیٹ سے معلوم کر کے جتنی بھی قیمت کے بنتے ہوں ملتی ہوں چیزیں، تو اتنی قیمت کیا ہے ہم ان کی بھی جو ہے صدقہ فطر نکال دیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو 4 باتیں مکمل ہوئی۔ 5ویں بات کہ صدقہ فطر ہم کس کو دیں، صدقہ فطر ہم کس کو دیں۔ تو دیکھیے اس کے سلسلے میں بھی کیا ہے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو بندہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اسی کو دیں گے تبھی کیا صدقہ فطر لگے گا۔ باقی کسی کو بھی دے دے، کوئی مانگنے والا آ گیا اس کو دے دیا، چاہے وہ غریب ہو یا نہ ہو۔ کوئی جو ہے جیسے ہمارے رمضان کے مہینے میں کیا اکثر ہمارے علاقے میں کوڑی مانگنے کے لیے آتے ہیں، ان کو لوگ جو ہے صدقہ فطر خوب دیتے ہیں، وافر مقدار میں دیتے ہیں، اور بہت سے تو انہیں کو دینا کو صدقہ فطر سمجھتے ہیں، باقی اوروں کو دینا کو صدقہ فطر نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے کیا ہے اس میں بہت خیال رکھنے کی چیز یہ ہے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ بندہ کیا ضرورت مند ہو، اور ضرورت مند ہونے کی جو پہچان ہے وہ یہی ہے کہ جو قرآن کریم نے ان کے مصارف بیان کیے زکوٰۃ کے، وہی کیا ہے مصارف کیا ہے صدقہ فطر کی ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ ان میں بنیادی پہلو یہی ہے کہ وہ بندہ جس کو ہم دے رہے ہیں، وہ بندی جس کو ہم دے رہے ہیں، وہ کیا ضرورت مند ہو۔ یہ کیا ہے سب سے مین پہلو ہے کہ وہ اگر ضرورت مند ہے تو اس کو دے دیا جائے، چاہے وہ بیوہ ہو یا بیوہ نہ ہو، وہ کیا ہے ویسی اچھا کھٹا آدمی ہو لیکن کمائی اس کی کیا ہے بیچارے کی بہت کمزور ہو، اس کو بھی ہم کیا ہے صدقہ فطر اپنا دے سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے 5 باتیں صدقہ فطر سے متعلق تھی۔
اسی میں پانچویں بات میں ایک چھوٹی سی بات اور سن لیں کہ صدقہ فطر کے بارے میں بہت سے حضرات یہ معلوم کرتے ہیں کہ ایک فطرہ ایک کو دینا ضروری ہے، یا پھر کیا ایک فطرہ بہت سے لوگوں کو دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے ہم بہت سارے فطرے ایک ہی بندے کو دے سکتے ہیں. تو دیکھیں جیسی سامنے والے بندے کی کنڈیشن ہے جس کو ہم دے رہے ہیں، اگر بیچارہ وہ بہت ضرورت مند ہے تو آپ گھر کے سارے فطرے بھی اس کو دے سکتے ہیں. اور اگر کیا ہے آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ بہت سارے فقیروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کا صدقہ فطر بہت ساروں کو دینا چاہتے ہیں تو بہت ساروں کو بھی دے سکتے ہیں، جیسا آپ کو جو ہے مناسب لگے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کیا ہے ان باتوں کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.